ہیرا منڈی دی ڈائمنڈ بازار، لاہور کے شاہی محلے کو یہ نام کیسے ملا؟ بالی ووڈ کے مشہور ہدایت کار سنجے لیلا بنسالی کی ویب سیریز ہیرا منڈی دی ڈائمنڈ بازار بالآخر ویب اسٹریمنگ سروس نیٹ فلکس پر ریلیز کر دی گئی ہے۔ فلم کے شاندار سیٹ کی بات ہو یا بہترین کیمرہ ورک کی، ریلیز کے ساتھ ہی 8 اقساط پر مشتمل اس سیریز کی شائقین کی جانب سے کافی پسند کیا گیا۔ اس ویب سیریز کی کہانی تقسیم و ہند سے قبل اس علاقے میں بسنے والی ایک طوائف ملکہ جان اور ان کے کھوٹے کی زندگی کی ارد گرد گھومتی ہے۔ دہائیوں قبل ہیرا منڈی رقص، موسیقی اور تہذیب کا مرکز ہوا کرتی تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ رفتہ رفتہ تبدیلیاں آتی گئیں اور اس علاقے سے بدنامی جڑ گئی۔ اب سوال یہ بنتا ہے ہیرا منڈی وجود میں کیسے آئی تھی؟ ہیرا منڈی کو اس کا موجودہ نام تقریباً 250 سال قبل ملا تھا۔ اس نام کو مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دیوان ہیرا سنگھ کے نام پر رکھا گیا تھا۔ بادشاہ اکبر کے دور میں لاہور شہر سلطنت کا مرکزی شہر تھا اور اس وقت ہیرا منڈی کا علاقہ شاہی محلہ کہلایا جاتا تھا۔ ماضی میں شاہی خاندان کی رہائش گاہ کے ارد گرد علاقے جہاں ان کے نوکر، ملازمین اور دیگر اہلکار رہتے تھے، اسے شاہی محلہ کہا جاتا تھا۔ آج بھی جو لوگ آٹو، رکشہ یا ٹیکسی کے ذریعے ان علاقوں تک جاتے ہیں وہ اسے شاہی محلہ ہی کہتے ہیں۔ یہاں موجود بہت سے کھوٹے مغل دور کی حکومت میں قائم ہوئے تھے اور یہ اس خطے کا سنہری دور تھا۔ مغل دور میں ان علاقوں میں ریاست سے رکھنے والے امیر لوگ اور ان کے شاہی خاندان رہتے تھے۔ خوشی کے موقعوں پر ان کے پروگرام شاہی محلات میں ہوا کرتے تھے۔ آج کل لفظ کھوٹا کی جس طرح تشریح کی جاتی ہے وہ درست نہیں ہے۔ ایک وقت تھا جب کوٹا آرٹ کا مرکز تھا جہاں صرف گانا، موسیقی اور رقص ہوا کرتا تھا۔ کھوٹے سے منسلک خواتین اپنے آپ کو فنکار کہا کرتی تھیں۔ یہاں اچھی تحریریں لکھی جاتی تھی اور شاعری ہوا کرتی تھی۔ کھوٹے پر بہت اعلیٰ درجے کا مکالمہ ہوا کرتا تھا اور لوگ گفتگو کرنے کا ہنر حاصل کرنے کے لیے یہاں آیا کرتے تھے۔ اگرچہ 16ویں صدی کے آخر تک لاہور مغلیہ سلطنت کا مرکز نہیں رہا تھا، لیکن ریاست کا اثر و رسوخ برقرار رہا۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ شاہی محلے میں جسم فروشی کی ابتدا کیسے ہوئی؟ کرن جوہر کی فلم کلنک، جس میں حسین آباد نام کا ایک شہر دکھایا گیا ہے اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اس کی تحریک ہیرا منڈی نامی اسی علاقے سے لی گئی ہے۔ مغلوں کے زوال کے ساتھ ساتھ برصغیر میں مرہٹے مضبوط ہوتے رہے جنہیں احمد شاہ ابدالی کے حملوں کا سامنا تھا۔ ابدالی نے پنجاب، شمالی ہند اور راجپوتانہ پر حملے کیے اور ان کی فوجوں نے ابتدائی میں دھوبی منڈی اور ہیرا منڈی کے قریب محلہ دارا شکوہ کے علاقے میں اپنا مرکز قائم کر لیا۔ یہاں بسنے والی طوائفوں کا رابطہ کئی شاہی خاندانوں کے افراد سے بھی رہتا تھا۔ ابدالی کے حملے کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال کے باعث غربت بڑھ گئی اور اسی علاقے میں پیسوں کے غوث جسم فروشی کا کاروبار بڑھنے لگا اور یہاں تک کہ کھوٹوں پر رہنے والی خواتین جسم فروشی کے پیشے کا انتخاب کرنے پر مجبور ہو گئیں۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے غربت سے نبرد آسماں خواتین اس پیشے کو روزگار کے لیے شامل ہونے لگی۔ اشوک کے دور کے بعد سن 1799 میں لاہور کا مہاراجہ رنجیت سنگھ کی حکومت قائم ہو گئی۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دور میں لاہور ایک بار پھر بڑے مرکز کے طور پر ابھرا اور اس کی شاہی رونق لوٹ آئی، اور یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہا جب مارچ 1849 میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے لاہور پر قبضہ کر لیا۔ برطانوی دور میں ہیرا منڈی پر کون سے قانون نافذ کیے گئے؟ جب انگریز اقتدار میں آئے تو انہوں نے ایسی تمام چیزوں کو بند کرنا شروع کر دیا جو باعث بغاوت کا چارہ بن سکتی تھی، اور طوائفوں کے لیے بھی لائسنس لازم کر دیا گیا۔ جب کھوٹوں کے لیے لائسنس والا سلسلہ شروع ہوا تو پولیس نے قانون پر عمل درآمد کرنے کے لیے ان جگہوں پر چھاپے مارنا شروع کر دیے۔ یہ معمول بن گیا تھا اور اسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے بہت سے لوگوں نے یہاں آنا جانا چھوڑ دیا اور اس جگہ کا تاثر آہستہ آہستہ بدلنے لگا۔